بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حلال اور حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میں نے جنت بنائی ہے، دیکھ کر کے آؤ وہ کیسی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جنت کو دیکھا تو وہ نعمتیں تھیں جن کا خیال اور گمان بھی کسی کے دل و دماغ پر سے نہ گزر سکے۔ آ کر عرض کی، اے اللہ تو نے وہ کمال جگہ بنائی ہے کہ ہر انسان اس میں پہنچ ہی جائے گا اور کوئی انسان اس سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ جب آپ دوبارہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہاں کے حالات دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حرام چیزوں سے بچنے سے، حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ زنا سے بچنے سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چوری سے بچنے سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دنیا میں عیش و عشرت سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے گزارنے سے، اس طریقے سے بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے چھپایا جنت کو، جو بالکل ناگوار گزرتی ہیں انسان کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم بنائی ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کی، اے اللہ تو نے جہنم کو وہ شے بنایا ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ جب آپ دوبارہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہاں کے حالات دیکھے اور آ کر کے عرض کی، یا اللہ تو نے وہ جگہ ایسی بنا دی ہے کہ ہر انسان وہاں پہنچ جائے گا اور اس سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، دل کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، ان تمام تر چیزوں سے، شرم گاہوں کی حفاظت، ان تمام تر چیزوں کی حفاظت سے جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور آ کر کے عرض کی، اے اللہ وہاں جانا تو انسان کا یعنی ہر انسان وہاں تک پہنچ ہی جائے گا، کیونکہ تو نے اس کو چاروں طرف سے ایسا بنا دیا ہے خوبصورت کر کے کہ انسان ان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔
یہ ہے آدمی کے حلال اور حرام جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے ان کے اثرات۔ عزیز دوستو، موضوع کیونکہ حلال اور حرام سے ہے، اس لیے اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو حلال چیزیں استعمال کرنی ہوں گی اور حرام چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اور اگر جنت کی ضرورت نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جنت میں جانے سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے اس پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عزیز دوستو، اگر جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر کوئی حلال سے یعنی کوئی حلال چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال چیزیں محدود ہیں اور حرام چیزیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ آدمی جہاں تک چلا جائے، آدمی جتنا چاہے جھوٹ بول لے، جتنا چاہے کسی کو نقصان پہنچا کر اپنے مال کو جمع کر لے، جتنا چاہے گناہ کر لے، جتنا چاہے عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو گزار لے، یہ بالکل جو ہے دنیا کے اندر آدمی کو اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نیک کام کرو یا اچھے کام کرو یا برے کام کرو، میں اللہ کی ذات تم کو سب کو دیکھ رہا ہوں، جب تم یہاں آؤ گے تو میں اپنے آپ تم سے نمٹ لوں گا۔ پتہ چل گیا عزیز دوستو کہ یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، یہ شراب پی جا رہی ہیں، یہ جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ زنا کیا جا رہا ہے، یہ چوریاں ہو رہی ہیں، یہ جھوٹ کے یعنی کہ جھوٹ کو جو ہے اپنا سبب بنا کر کے دوسروں کے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اور ایک بات واضح رہے کہ حرام چیز تو صرف ایک مقام پر قرآن کریم کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو، احادیث نبوی کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو، صرف ایک بات ایک الفاظ میں، ایک آیت کے اندر، ایک حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو، تو اس کو جیسے چاہو اسی طریقے سے وہ حرام ہی رہے گی۔ اب آئیے حلال کی طرف۔ عزیز دوستو، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا۔ اگر آپ اس کو پیسہ کمائیں محنت سے اور اس محنت کی کمائی سے اس کو خریدیں اور خرید کر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح بھی کریں تو بھی یہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اب دوسری طرف آئیے، اللہ تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب جب جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کے اندر بھی شرائط موجود ہیں۔ حرام میں کوئی شرط موجود نہیں، صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یکلخت یعنی کہ حرام کہہ دیا ہو تو آدمی جیسے چاہے اس کو حاصل کرے، وہ ہر حال میں وہ حرام ہی رہے گی۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو خریدنے کے لیے جو ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے وہ بھی حلال کا ہو۔ اگر ہمارے پاس کہیں سے چوری کا پیسہ ہے، کہیں سے ڈکیتی کا پیسہ ہے، جھوٹ کا پیسہ ہے، فریب کا پیسہ ہے، سٹے کا پیسہ ہے، زنا کا پیسہ ہے، اگر ہم نے اس چیز کو اس پیسے سے خریدا، شراب بیچ کر کے اس کا پیسہ ہے یا کوئی اسی طرح کا اور پیسہ ہے، تو عزیز دوستو اس کو بیچ کر اس پیسے سے اگر ہم حلال چیز کو بھی خریدیں گے تو وہ چیز بھی حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جو گوشت کھاتا ہے حلال قسم کے، اور اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے اچانک آ کر کے کہ بھئی یہ تو حرام ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ لو جی
بکرے کو بھی حرام کہہ رہا، بکرے کو تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر حلال قرار دیا ہے، تو اس کو حرام کیسے کہہ رہا؟ اس کی یہ کس نسبت سے حرام کہہ رہا ہے، اس نسبت کو دیکھ کہ تو نے جو اس کو خریدا وہ ناجائز پیسے سے خریدا تھا۔ اگر تو نے اس کو ناجائز پیسے سے خریدا ہے تو نے اس کو جب ذبح کیا تھا تو اللہ کا نام لے کر تو نے اس کو ذبح نہیں کیا تھا، اس لیے اس پر حرام کا فتویٰ لگایا گیا۔ عزیز دوستو، حلال ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور یعنی حرام ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور حلال ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کمائی کا پیسہ ہو، محنت کا پیسہ ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اس پیسے سے اس جانور کو خریدا ہو یا اس چیز کو خریدا ہو اور پھر اس کو حلال طریقے سے استعمال کیا گیا ہو۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے والی چیز ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، تب جا کر کے کہیں وہ حلال ہوگا۔ اور اگر عام چیزیں ہیں تو ان کو بھی کھانے پینے میں بھی آدمی کھاتے وقت بھی اپنی روزی کو حرام کر لیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہر حرام تو حرام ہو سکتا ہے، لیکن ہر حلال حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو، جب ہم کہیں کھانا کھائیں، جب ہم کہیں دعوتوں میں جائیں، جب ہم کہیں کسی کے یہاں مہمان بنیں، تو اس کو یہ دیکھیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ آج جو حلال چیزوں کا جو میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اصل چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیقہ، وہ ہے قربانی، وہ ہے ولیمہ۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین کھانے ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں کی، بلکہ یہ کھانا کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے وعدے کیے ہیں، اس کے لیے ثواب رکھے ہیں۔ جو ولیمے کا کھانا کھائے، جو عقیقے کا کھانا کھائے، اور جو قربانی کا گوشت کھائے، تین آدمیوں کے لیے۔ لیکن عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے تمہیداً پہلے عرض کر دیا، حلال کے لیے کئی شرطیں ہیں اور حرام کے لیے کوئی شرط نہیں۔ آدمی قربانی کرے اور اس کی نیت اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہو، اگرچہ وہ جانور حلال بھی ہو، اس کا کھانا حرام ہی ہوگا۔ اور دوسری بات شرک، کیونکہ یہ شرک ہوگا، اور شرک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کا بتلایا، ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ کہ وہ خالص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اس نے قربانی پیش کی ہو، اور شرک اصغر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہا ہو، لیکن ساتھ میں اس کا یہ بھی ہو کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، کہ لوگ یوں کہیں کہ اتنی ساری، اتنی بہترین، اتنی مضبوط مویشی کے اس نے قربانی کی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ریاکاری اور یہ دکھاوا اور یہ جو شرک اصغر ہے، یہ بھی اس کھانے پینے کو مکروہ اور حرام کے بالکل قریب تر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، قربانی کے معاملے میں بہت حساس رہیں۔ اپنے قربانی کے جانوروں کو جو ہے ویڈیو بنا کر کے ان کو جو ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور نہ جانے کہاں کہاں پر بھیجتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، عام لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، کہیں گوشت تقسیم کرتے۔ کون سا کمال کر رہا کہ جو تو قربانی کر رہا ہے؟ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنا کون سے کمال کی بات ہے یہ؟ اس لیے عزیز دوستو، اسی طریقے سے ولیمہ جب آدمی کرتا ہے، ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی نکاح کیا، اور نکاح کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائیں۔ کہاں سے لائیں؟ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کوئی روپیہ پیسہ نقدی، کوئی کرنسی، کوئی مال و دولت نہیں تھا اس وقت جس کو استعمال کر کے لوگوں کو کھانا آپ پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اعلان کر دیا اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائیں، اور جب سب لوگ وہاں کھانا لے کر کے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو کھائیں، اب انہوں نے کھانا شروع کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ دیکھو کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو کھلا سکے، تو آپ نے عام لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کر کے میرے گھر بیٹھ کر کھا لو، اور وہی میرا ولیمہ ہو جائے گا۔ آج جو یہ امت کر رہی ہے ولیمے کے نام پر، آج جو یہ امت کر رہی ہے عقیقے کے نام پر، آج جو یہ امت کر رہی ہے جو ہے قربانی کے نام پر، جن کے کھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا باعث، ثواب کی وجہ قرار دیا تھا، عزیز دوستو قرض لے کر، عزیز دوستو قرض میں ڈوب تو جاتا ہے آدمی، لیکن تمام رسموں کو انجام دینے کی مکمل طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ ہاں، ولیمے خیر قربانی کا تو گوشت یوں ہی تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ولیمے اور عقیقے کی تو وہ دھجیاں بکھیرتا ہے آدمی، وہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے عزیز دوستو، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلی بات ولیمے کے اندر اور سب سے پہلی بات عقیقے کے اندر جو خرابیاں ہیں، وہ رسم و رواج سب سے بری چیزیں ہیں۔ ایک بھات لیا جاتا ہے عزیز دوستو، جب لوگ کھانا کھا کر نکل رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ ان سے پیسے لیتا ہے۔ یہ کون سی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی طریقہ بتلایا تھا؟ عزیز دوستو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ یہ ولیمے کی اور عقیقے کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام میں سے جو بھی نکاح کرتا، آپ اس کو فوراً ولیمہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ ولیمہ ایسی عظیم الشان سنت ہے، اور اس سنت کو ہم نے کس طریقے سے بگاڑا کہ مرد عورت کا ایسا یعنی ایک ہی مقام پر اکٹھا ہونا جو بالکل شریعت کے بالکل حرام ہے شریعت سے، اور آج ہمارا اس پر کوئی کسی پر اعتراض نہیں، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا، بلکہ ٹوکنے والے جو لوگ ہیں عالم حضرات، مولوی حضرات، مفتی حضرات، وہ تمام کے تمام وہاں فخر کے ساتھ اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھ کر اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ جو ہے جھوٹ موٹ کا اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا سمجھ کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ عزیز دوستو، کھڑے کھڑے کسی کے کپڑے پر کھانا گرتا ہے، کسی کہیں جو ہے کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے، اور ادب اور احترام تو کھانے کا رہا ہی نہیں۔ عزیز دوستو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ ہم کو بتلاتے وہی لوگ ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور فخر کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں اور وہاں سے انعام بھی پا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درجے ایمان کے ہیں 3۔ سب سے پہلا درجہ، سب سے افضل جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی وہ منع نہ کر سکے، زبان کو بھی وہ نہ چلا سکے، تو کم از کم اس کو دل سے برا مانے۔ آج ہم انہی شادیوں کے اندر جس میں ڈی جے بجتا ہے، جس میں دہیج کا لین دین ہوتا ہے، جس میں زبردست بارات آتی ہیں، جس میں جوتے چرائی ہوتی ہے، جس میں عورت اور مرد کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جہاں عورتیں جا کر کے غیر مردوں سے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور ان کی طرف مسکرا کر ان کو خوش کرتی ہیں، ان عورتوں سے پوچھ کر دیکھو کیا کبھی تم نے اپنے خاوند کو جو ہے مسکرا کر کے اس کا استقبال کبھی کیا ہے؟ تم نے کبھی تمہیں غیرت آئی اس چیز کی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس آنکھ پر جس آنکھ نے کسی غیر محرم کو دیکھا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس آنکھ پر جس آنکھ نے کسی غیر محرم کو دیکھا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو لوگ جہنم یعنی کہ جو لوگ ایسی پاکیزہ چیزوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہاں سے ڈھول ڈھپرے اور باجے کی آوازیں آتی ہیں، وہاں مرد و عورت کا ایک جگہ جمع ہونا جو شریعت سے حرام ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج ہمارے عالم وہاں جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، ہمارے مفتی، یہ سب کے سب وہاں جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس اعتراض نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا جو آخری درجہ تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے ہی برا مان لے، اور دل سے برا مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مجالس سے دور ہو جائے۔ یہ ہے دل سے برا ماننا۔ دل سے برا ماننا یہ نہیں ہے کہ ہم فخر کے ساتھ وہاں جو ہے شریک بھی ہوں اور دوسروں کو کہتے رہیں کہ بھئی یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس کا نام دل سے برا ماننا نہیں ہے، بلکہ دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایسی مجالس میں شرکت بھی نہ کرے، اصل یہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے دل میں جمائیں اور اس پر عمل کریں، اور احادیث صحیحہ کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو اپنے دل میں جمائیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ یہ ہے ہمارا اصل مقصد عزیز دوستو۔ ہمارا کھانا بھی، ہمارا پینا بھی، ہمارا چلنا بھی، ہمارا پھرنا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا جگنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہماری قربانی بھی، ہمارے عقیقے بھی، ہماری جو ہے ولیمے بھی، اور ہماری تمام تر عبادات بھی، وہ سب کیسی ہوں؟ سب سے پہلی بات، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہوں، اور دوسری بات یہ تمام تر عبادات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ جب ہم سوئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو عزیز دوستو ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ جب ہم جاگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور تو میں کیا کہوں آپ سے، اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب بنے گا۔ اور اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے قرآن بھی پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے نماز بھی ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے حج بھی کیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ترک کر دیا، ہم نے روزہ بھی رکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا، تو عزیز دوستو یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ کلمہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت اور یہ تمام کی تمام تر عبادات جو ہیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی قیامت کے روز، اور ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس آدمی کے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی کہ جا لے جا اپنی ان عبادتوں کو، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہمیں ہر موڑ پر، ہمیں ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو یہی بات زیبا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پے در پے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، خبردار، ہوشیار، سمجھ جاؤ
کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیز دوستو، تو طریقے تو دو ہی ہیں، ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی۔ جب آدمی طریقہ اسلامی اپناتا ہے تو غیر اسلامی اس سے نکل جاتا ہے، اور جب آدمی جو غیر اسلامی طریقہ اپنا لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی زندگی سے اسلامی طریقہ نکل جاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پیدائش پر خوشیاں منائیں، کئی بکرے کٹوائے اور دن بھی صحیح رکھا، اور اس کا نام بجائے ولیمے کے، بجائے عقیقے کے، اس کا نام رکھ دیا چھٹی، اس کا نام چھٹی رکھ دیا۔ تو بتاؤ اس چھٹی کا کھانا کیا اسلام کے اندر چھٹی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ اگر اسی کا نام وہ عقیقہ رکھا جاتا تو وہ سنت ہو جاتا، اور اب اسی کا نام چھٹی رکھ دیا گیا تو وہی چیز بدعت ہے، اور بدعت وہ گناہ ہے جو کفر اور شرک کے بعد میں سب سے بڑا اور سب سے ہٹ گناہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، انبیاء کا انکار، فرشتوں کا انکار، جنت و جہنم کا انکار، تقدیر کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار، اور جو ہے یہ تقریباً 6-7 چیزیں ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی نہ ماننے والا۔ اور عزیز دوستو، اگر کوئی آدمی اللہ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کر لے تو یہ شرک ہے، اور کفر اور شرک کی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کسی اور کے طریقے کو شامل کر لے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اس لیے عزیز دوستو، بدعتوں سے بچنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں، سچ نکلی ہوں، اور قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں کو بار بار کہنے، بار بار سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان کی بات کہنا اور ایمان کی بات کا سننا ہر ایمان والے کو ہر حال میں نفع ہی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔